بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین، چینل ورثۃ الانبیاء میں آپ کو خوش آمدید۔ آج اس چینل کی پہلی نشریات ہیں۔ سب سے پہلے میں چینل کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ چینل خالصتاً دینیات اور دینی تعلیمات آپ تک پیش کرنے کے لیے، آپ تک پہنچانے کے لیے قائم کیا گیا ہے، اور اس میں ہم نے مختصر مگر جامع مرحلے شامل کیے ہیں، جن کا مختصر تعارف میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے مرحلے میں آپ کے شرعی سوالات و جوابات، اس مرحلے کا نام سوالات و جوابات ہے، اور اس کے بعد آپ کے خواب اور ان کی تعبیر، اس مرحلے کا نام تعبیر الاحلام ہے۔ تیسرے مرحلے میں سلوک و احسان تصوف کے متعلق ہے، اور چوتھے مرحلے میں اعتراضات کے جوابات، اس مرحلے کا نام عقدے کا حل ہے، اور پانچواں مرحلہ آپ کی پریشانیوں کا حل اور دیگر متعلقہ چیزوں سے متعلق ہے، اس کا نام وظائف و عملیات ہے، اور سب سے آخر میں سیرت النبی، صحابہ اور اسلاف کی زندگی سے متعلق ایک مرحلہ شامل کیا گیا ہے حیات اسلاف کے نام سے۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں، جن کا تعارف میں ابھی آپ سے کرواتا ہوں۔ میں یہاں بتاتا چلوں کہ اس چینل کو شروع کرنے میں ان کا مرکزی کردار ہے اور ان کے خیالات شامل ہیں، جس کی بنا پر یہ چینل شروع کیا گیا ہے۔ تو آئیے بغیر کسی توقف کے ہم اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں مولانا مفتی مصطفیٰ ادریس صاحب۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، اس چینل کے متعلق تھوڑا سا آپ تعارف کروا دیجیے۔ جی، چینل شروع کرنے کی جو بنیادی وجہ بنی، وہ ابلاغ کی جو تعلیم ہمیں شریعت دیتی ہے، وہ ایک وجہ بنی اس کی، کہ حدیث میں آتا ہے بلغوا عنی ولو آیا، کہ مجھ سے اگر کوئی ایک بات بھی تمہیں پہنچتی ہے، کوئی ایک آیت بھی پہنچتی ہے، تو اسے پہنچاؤ آگے تک۔ تو یہ ایک مرکزی خیال کے پیچھے کار فرما عمل تھا، جس کی بنیاد پہ یہ خیال آیا کہ آج کل کے جو ابلاغ عامہ ہے، بڑا وسیع اور سری ہو چکا ہے، کہ لمحوں کے اندر دور دراز کی باتیں لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو کیوں نہ اسی کو استعمال کرتے ہوئے ہم شرعی تعلیمات کو جو ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ وہ جلد سے جلد بھی لوگوں تک پہنچے اور زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اور دوسری چیز اس میں یہ بھی ہے کہ جہاں لوگوں کی معلومات بڑی ہیں، وہاں ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کا علم بھی بڑھ جائے، اور ساتھ ساتھ جہاں لوگوں کی بصارت بڑی ہے، وہاں ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی بصیرت بھی بڑھ جائے۔ تو یہی ایک ذریعہ ہم نے دیکھا کہ ہر آدمی جو ہے ان آلات کے اندر مشغول ہے، اور اس کو مصنوعی طور پر اگرچہ یہ زندگی کا حصہ بنا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک حصہ بن چکا ہے زندگی کا، کہ ہر آدمی موبائل میں، ٹیب میں یا ایسے آلات میں مشغول ہے اور اپنا وقت اس پہ صرف کر رہا ہے۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسی کوشش کریں کہ جس میں شرعی تعلیمات اور جو اس سے متعلقہ دیگر امور ہیں، جو ایک مسلمان کی 24 گھنٹے کی زندگی سے لازم ہیں اور ضروری ہیں، اس سے متعلقہ باتیں جو ہے ہم قرآن حدیث کی روشنی میں اس تک مستند طریقے سے پہنچائیں۔ تو یہ ایک کار فرما عمل تھا کہ ایک حدیث پر بھی عمل ہو جائے اور بات جو ہے لوگوں تک پہنچ جائے۔ سبحان اللہ۔ مولانا صاحب، بہت اچھا خیال ہے آپ کا، اور اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ثابت قدم رکھے، اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو بغیر کسی توقف کے اب ہم اپنے پہلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں، جس کا نام ہے سوالات و جوابات۔ ناظرین، پہلا سوال ایک خاتون کا ہے پاکستان سے۔ وہ پوچھتی ہیں کہ رمضان کے روزے جو خواتین کے قضا ہو جاتے ہیں کچھ مخصوص ایام کی وجہ سے، اگر وہ اس کو شوال میں رکھتی ہیں، تو کیا شوال کے 6 روزے رکھنے کا ثواب ان کو ملے گا؟ دیکھیے، یہ جو رمضان کے روزے ہیں ان کی اپنی ایک حیثیت ہے، اور شوال کے روزے ہیں وہ الگ سے مشروع ہیں، اور جو رمضان کے قضا روزے ہیں جو ایام کی وجہ سے خواتین نہیں رکھ پاتی ہیں، تو وہ عموماً جلد سے جلد اس کو قضا کرنے کے لیے شوال میں ہی اس کو رکھتی ہیں۔ لیکن چونکہ ان قضا روزوں کی حیثیت الگ ہے، الگ سے وہ مشروع ہوئے ہیں،
اور جو نوافل ہیں شوال کے جو روزے ہیں وہ الگ سے مشروع ہوئے ہیں، تو وہ قضا روزے رکھنے سے نفل روزوں کا ثواب اس میں شامل نہیں ہوگا، بلکہ اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے الگ سے انہیں وہ 6 روزے لگاتار یا وقفے وقفے سے اپنی ضرورت کے متعلق یا اپنی سہولت کے متعلق وہ رکھ سکتی ہیں۔ لیکن قضا روزوں کے رکھنے سے وہ شوال کے روزوں کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح شوال کے روزوں کی نیت سے جو روزے رکھے جائیں گے ان سے وہ قضا روزے ادا نہیں ہوں گے۔ ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔ دوسرا سوال مولانا صاحب یمن سے ہے ایک صاحب کا، اور یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا شراب کی تجارت جو ہے وہ جائز ہے؟ شراب تو مستقل طور پر ایک ممنوعات اور محرمات میں سے ہے، اور اسلام کے اندر یہ مال متقوم بھی نہیں ہے، جس کو ہم عام زبان میں ویلیویبل کہتے ہیں کہ جس کی کوئی قیمت لگائی جا سکے۔ جی، تو یہ اگر کسی کی ملکیت میں بھی ہے تو وہ شریعت اس کو مال تصور نہیں کرتی ہے، جی، تو اس کی تجارت تو اس حیثیت سے جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ مال ہی نہیں ہے۔ تجارت کے لیے بنیادی عنصر مال ہونا ضروری ہے۔ جی، دوسرا یہ کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے حکم دیا ہے وہ یہی ہے کہ جہاں دیگر چیزیں جوا ہے اور فال نکالنا ہے، دیگر چیزیں حرام ہیں، وہاں شراب کو بھی گندگی فرمایا ہے۔ تو اس سے جو ہے اس کی حرمت ثابت ہوتی ہے، اور یہ متفقہ بغیر کسی رائے کے ایک حکم ہے کہ شراب مال متقوم نہیں ہے، محرمات میں سے ہے، اور اس کی تجارت خرید و فروخت جائز نہیں ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ تیسرا سوال بھی یمن سے ہی ہے، ایک صاحب پوچھتے ہیں کیا مرد کی عدت بھی ہے؟ مرد کے لیے عدت نہیں ہے شریعت میں، بلکہ یہ عورت کا وظیفہ ہے کہ وہ عدت کرے، کہ وہ طلاق کے بعد یا شوہر کے انتقال کے بعد وہ گھر سے نہ نکلے، بناؤ سنگار نہ کرے، اور دوسرے جو اس کے اندر حدود اور قیودات اس کے اوپر ہیں، تو وہ عورت کا وظیفہ ہے۔ لیکن مرد کے لیے عدت کا عنوان شریعت میں تو کوئی عدت نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر کچھ پابندیاں کسی خاص صورتحال میں ہیں، وہ عدت کے عنوان سے ذکر کر دی جاتی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ کسی شخص نے اگر کسی عورت کو طلاق دے دی ہے، تو جب تک وہ طلاق یافتہ عورت عدت پوری نہیں کر لیتی، تو وہ اس کی سگی بہن سے یا اس کی چچی سے یا اس کی بھانجی وغیرہ سے وہ نکاح نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ من وجہن جب طلاق ہو جاتی ہے تو اگرچہ وہ 3 طلاقیں بھی دے چکا ہے، لیکن وہ عورت اس کے نکاح سے مکمل باہر نہیں نکلی، اس کو عدت جب تک پوری نہیں کر لیتی، تو یہ عدت پوری کر لے گی تو پھر وہ اس کے لیے دوسری جگہ نکاح کرنا ہو جائے گا۔ تو یہ پابندی عدت کے عنوان سے مرد کے لیے ذکر کر دی جاتی ہے، لیکن بطور عدت کے لیے مرد کے لیے کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی طرح کسی شخص نے 4 نکاح کیے ہیں، اب وہ کسی عورت کو طلاق دے دیتا ہے اپنے نکاح میں سے، تو وہ تب تک اپنا نیا نکاح نہیں کر سکتا جب تک اس چوتھی عورت کا جو عدت ہے وہ مکمل نہیں ہو جاتی، کیونکہ من وجہن وہ اس کے عدت میں اس کے نکاح میں موجود ہے جب تک عدت پوری نہیں ہوتی۔ جب اس کی عدت پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے وہ نیا نکاح کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال یہ متحدہ عرب امارات سے ہے، ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ نماز میں خیالات آئے اور پوری نماز خیالات سے گزری ہے، تو سلام پھیرنے کے بعد احساس ہوا کہ پوری نماز خیالات سے گزری ہے، تو کیا میری نماز ہو گئی یا مجھے لوٹانا پڑے گی؟ ہاں، یہ تو عام طور سے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، لوگ مطلب نمازوں میں خیالات آتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مرض ہے کہ نماز شروع ہوتے ہی ہم لوگ خیالات میں چلے آتے ہیں۔ یہ شیطانی وساوس ہوتے ہیں جو ہماری نماز کو خراب کرنے کے لیے یا اس میں سے توجہ ہٹانے کے لیے، چونکہ نماز جو ہے وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ہے، تو کسی اور کا تصور اس میں لانا یا آ جانا وہ اس میں نقص پیدا کر دیتا ہے۔ تو شیطان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اس قسم کے خیالات اور وساوس ڈالے۔ تو اس کے اندر اگر ایسے خیالات اور وساوس اگر آ جاتے ہیں نماز کے دوران، تو کوشش یہ کریں کہ جو نماز میں اعمال ارکان کر رہے ہیں اس کی طرف توجہ رہے اور اس میں مشغول ہونے کی کوشش کریں، تو یہ خیالات انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اور خیالات خود بخود آنے سے، بلا اختیار آنے سے نماز کی صحت پہ اثر نہیں پڑتا ہے، لیکن لانا جو ہے وہ مناسب نہیں نماز کے اندر، کہ نماز کے اندر آدمی اپنے عمل سے، اپنے اختیار سے کچھ چیزیں سوچتا رہے اور دنیاوی امور کو جو ہے وہ سوچتا رہے، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔
ناظرین ہم اپنے اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں اور اگلا مرحلہ ہے خواب کی تعبیر الاحلام۔ پہلا خواب پاکستان سے احمد عبدالرشید صاحب نے پوچھا ہے اور یہ ملازمت پیشہ ہیں اور انہوں نے خواب رات کچھ قریباً 3 سے 4 بجے کے قریب دیکھا ہے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں جم سے ورزش کر کے واپس آ رہا ہوں اور راستے میں ایک صاحب ملتے ہیں اور وہ سخت لہجے میں پوچھتے ہیں کہ تم جم میں اپنا وقت بتاتے ہو اور تمہیں کیا پتہ نہیں ہے؟ تو وہ صاحب جو خواب دیکھ رہے ہیں پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا ہوا ہے؟ اور وہ آگے سے بتاتے ہیں کہ جواباً کہتے ہیں کہ تمہاری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور اس کے بعد ان صاحب کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو مولانا صاحب اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ یہ خواب جو ہے یہ کسی پریشانی کے آنے کی اطلاع ہے اس خواب میں، جی اور اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ کچھ صدقہ خیرات کریں، کیونکہ صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ جی اور دوسرا جو ہے توبہ استغفار تھوڑا سا کریں، اور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کریں، انشاءاللہ اللہ پاک سہولت کا معاملہ کرے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا خواب ایک خاتون 17 سال کی عمر اور متحدہ عرب امارات سے ان کا تعلق ہے۔ وہ دیکھتی ہیں کہ کوئی سفید رنگ کی چیز ہے جو پروں کے ساتھ ہے اور اڑتی ہوئی لوگوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اور یہ خواب وہ اس وبا کے آنے سے پہلے دیکھتی ہیں۔ وبا یعنی یہ جو کرونا وبا ہے، جی ہاں، اور یہ جو چیز ہے یہ لوگوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور لوگ اس سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں، اور وہ چیز ان کی طرف بھی متوجہ ہوتی ہے اور ان کی ایک جو رشتہ دار ہیں ان کی طرف، ان کی جو پوری فیملی ہے ان کی طرف بھی متوجہ ہوتی ہے، اور وہ چیز جب رخ ان کے رشتہ داروں کی طرف ہو جاتا ہے تو وہ چیز جو ہے وہاں پر ان کے پیچھے جاتی ہے، اور ان کے ہاتھ میں جو خاتون ہیں، جو فیملی ہے ان کے خاتون کے ہاتھ میں ایک نئے بچے کو وہ دیکھتی ہیں جو ان کی فیملی سے تعلق نہیں رکھتا۔ تو مولانا صاحب یہ تقریباً فجر سے پہلے کا خواب ہے، رات کا خواب ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ یہ خواب جو ہے بیماری اور پریشانی کے آنے کی اطلاع دے رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس میں خوشخبری بھی ہے کہ اس بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد اللہ پاک جو ہے وہ صحت بھی انشاءاللہ عطا فرما دیں گے یہ خواب۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر بیماری آ جاتی ہے تو اپنے جو تدابیر ہیں وہ کریں، انشاءاللہ اللہ پاک صحت عافیت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا خواب ایک خاتون کا ہے، 40 سے 45 سال کی عمر ہے ان کی، اور وہ پوچھتی ہیں کہ یہ بھی رات کا خواب ہے، وہ پوچھتی ہیں کہ انہوں نے اپنی مرحومہ دادی اور اپنے والد صاحب کی مرحومہ چچی ان کو اپنے گھر میں دیکھا، اور وہ گھر میں کھانا کھا رہی ہیں، یعنی یہ ان کو کچھ کھانا وغیرہ سرو کر رہی ہیں اور وہ کھانا کھا رہی ہیں۔ تو وہ پوچھتی ہیں کہ اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ خواب بتا رہا ہے کہ انہوں نے کچھ صدقہ خیرات وغیرہ کر کے ایصال ثواب کیا، ان اپنے قریبی جو مرحوم لوگ ہیں، وفات یافتہ لوگ ہیں، ان تک ثواب پہنچایا ہے۔ جی تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کا ثواب ان تک پہنچا ہے، جی اور پہنچنے کے علاوہ مقبول ہونے کی بھی علامت ہے، کیونکہ مردے تک اگر کوئی ایصال ثواب نیکی پہنچتی ہے جی تو یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے بعد ہی پہنچتی ہے۔ جی اچھا خواب ہے، یہ مبارک خواب ہے، اور ان کے اعمال کی مقبولیت کی جو ہے نا دلیل ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین ہم اپنے اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں، اور اگلا مرحلہ ہے سلوک و احسان، اور یہ تصوف سے متعلق ہے، اور ہم مولانا صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ سلوک و احسان کیا ہے۔ مختصراً میں پہلے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو احادیث کے ذخیرے میں بڑی ہی مستند اور بڑی معروف حدیث ہے، اور حدیث جبرائیل کے نام سے بھی مشہور ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے والد سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، دیگر کئی صحابہ سے یہ روایات مختلف الفاظوں کے ساتھ مروی ہے۔ وہ حدیث اس طرح ہے کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمارے والد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا کہ جس کے لباس بہت ہی اجلا سفید تھا،
اور اس کے جو بال تھے وہ انتہائی سیاہ کالے تھے، اور ہمارے لیے وہ اجنبی شخص تھا، لیکن اس کے اوپر سفر کے کوئی اثر بھی نہ تھے، چونکہ لباس دھلا ہوا اور بال صاف ستھرے، اور وہ آ کر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زانوں سے زانوں، گھٹنے سے گھٹنا ملا کے بیٹھ گیا، اور اپنی جو ہتھیلیاں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر رکھ دی، اور اس نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مل اسلام؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ یہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، روزے رکھیں، اور طاقت ہو، سہولت ہو تو حج کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ سوال کرنے کے بعد جب اسے جواب ملا تو وہ کہتا ہے صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ تو وہ فرماتے ہیں ہمیں تعجب ہوا کہ ایک شخص سوال کرتا ہے اور پھر جواب سننے کے بعد تصدیق بھی کرتا ہے کہ آپ نے ٹھیک کہا۔ پھر اس شخص نے دوسرا سوال یہ کیا کہ مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ کو اوپر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پہ ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پہ ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پہ ایمان لاؤ، اور تقدیر پہ ایمان لاؤ، یہ سب چیزیں ذکر کی۔ پھر اس نے کہا کہ صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ تیسرا سوال اس شخص نے یہ کیا کہ مل احسان، یہ احسان کیا چیز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے دیکھ نہیں رہے تو وہ تو یقیناً تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو یہ احسان کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد جو ہے اس نے سوال کیا کہ مجھے قیامت کے متعلق بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھنے والے سے بتانے والے کو زیادہ معلوم نہیں ہے، یعنی ہمیں نہیں معلوم کہ قیامت کی اصل وقت کیا مقرر کیا اللہ پاک نے۔ تو پھر وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے اس کی نشانیاں بتلائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں جو ہے وہ نشانیاں بتلاتے ہیں کہ جو ہے وہ لونڈی یعنی غلام عورت اپنی ماں کو جنے گی، یعنی یہ کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی، حدیث کا مطلب ہے۔ پھر جو ہے کہ جو ننگے پیر بکریاں چرانے والے لوگ جو ہیں وہ اونچی اونچی تعمیرات میں مصروف ہو جائیں گے، اور دیگر جو ہے وہ قیامت کی نشانیاں اس میں ذکر کی گئیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص چلا گیا اور میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ شخص کون ہے؟ تو فرمایا کہ ہم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث کے اندر جس چیز کا پہلا تذکرہ ہے وہ اسلام کا ہے، دوسرا تذکرہ ایمان کا ہے، تو تیسرا تذکرہ احسان کا ہے جو ہمارے اس مرحلے سے متعلق ہے۔ احسان کی تعریف یہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم اللہ کی عبادت جس میں ہر چھوٹا بڑا عمل شامل ہے، ہر فرض و واجب و نفل شامل ہے، ہم اس طرح کریں کہ گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، کہ جب کوئی غلام، کوئی نوکر، کوئی کام کرنے والا اپنے مالک پہ نگاہ رکھے ہوئے ہوتا ہے کہ یہ موجود ہے، تو وہ اپنی کوشش سے بڑھ کے کام کرتا ہے اور اس کا بہتر نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے کہ جب مالک دیکھے گا اس کام کو تو خوش ہوگا۔ اور پھر دوسرا درجہ یہ فرمایا کہ یقیناً ہر انسان جو ہے وہ اس بات سے قاصر ہے وہ کہ اللہ کو دیکھے، لیکن وہ اپنے تصور میں دیکھ سکتا ہے کہ اللہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن اس بات سے قاصر ہے کہ اس کی نگاہیں اللہ کو دیکھیں۔ تو کم سے کم یہ بات تو ہر انسان کے دسترس میں اور ذہن میں ہے کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ تو یہی تصوف کا لب لباب اور خلاصہ ہے، اور اصل تصوف یا طریقت یا سلوک جو بھی چیزیں ہیں یہ دوسرے نام ہیں اس احسان کے جو کہ حدیث میں آتا ہے۔ اور تصوف، سلوک، طریقت، احسان کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے خالق سے اتنا مخلص ہو جائے اور اتنا قریب ہو جائے کہ وہ یہ دیکھنے لگے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کی نگاہ سے باہر نہیں، سبحان اللہ۔ وہ اس درجے کے اعمال کرے۔ تو یہ مختصراً احسان سے متعلق عرض ہے حدیث کی روشنی میں، اور اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں تصوف سے جو اس کی جو شرعی حیثیت ہے وہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو اس احسان کو جس کا مختلف نام آج کل کے زمانے میں تصوف، طریقت یا سلوک وغیرہ ہیں،
تو وہ ہماری شریعت کا حصہ ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے، ہماری تعلیمات کا حصہ ہے جو جبرائیل علیہ السلام سکھا کے گئے، اور اس کا جو بلند درجہ ہے اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہمارے سامنے کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں نہیں تو ہم اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب، تصوف کے بارے میں کافی ہمیں واضح ہوا، اور اب ہم اپنے اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں، عقدے کا حل۔ تو مولانا صاحب، پہلا سوال ایک مسلم خاتون معلمہ ہیں کراچی سے، اسکول ٹیچر ہیں، وہ پوچھتی ہیں، انہوں نے ایک اعتراض کیا ہے کہ قرآن میں محرم کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ اصل میں یہ شبہ انہیں اس لیے ہوا ہے کہ عام طور سے جو ہم اپنے ارد گرد بیانات یا جو چیزیں سنتے ہیں اس میں ہمیں رمضان المبارک کا تذکرہ نام کے ساتھ ملتا ہے، جی حالانکہ رمضان المبارک کی جو خصوصیت ہے وہ نزول قرآن کی وجہ سے ہے، اور یہ رمضان المبارک کی خصوصیت قرآن کے علاوہ دیگر جو اللہ پاک نے اپنے کلام اتارے ہیں وہ بھی رمضان میں ہی اتارے ہیں، جی تو اس نزول کی وجہ سے رمضان کی فضیلت ہے، اور امت مسلمہ کو بھی یہ دیا گیا۔ شبہ شاید کی وجہ، اس شبے کی وجہ صرف یہ ہے کہ رمضان کا تذکرہ سنا اور باقی یہ مہینوں کے تذکرے کا علم نہ ہوا، تو انہیں یہ لگا کہ محرم کا تذکرہ نہیں ہے، حالانکہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ پاک نے ایک نہیں، محرم صفر نہیں، بلکہ 12 مہینوں کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے۔ تو اس کے اندر جب 12 مہینے اللہ پاک نے ذکر فرما دیے ہیں تو محرم بھی شامل ہو گیا، صفر بھی شامل ہو گیا، اور ذی الحج تک سارے مہینے اس میں ترتیبہ شامل ہو گئے ہیں۔ اور ان 12 مہینوں کے اندر ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے ان کو مقرر کیا ہے، تو یہ مہینہ نہ کوئی آگے پیچھے ہو سکتا ہے نہ کوئی کم زیادہ ہو سکتا ہے، یہ ایک حکمت ہے جس کے اوپر ہماری عبادات اور دیگر چیزیں موقوف ہیں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال ایک ہندو صاحب ہیں، انہوں نے گوا سے تعلق ہے ان کا، ہندوستان سے۔ ان کا ایک اعتراض ہے کہ اسلام میں سزائیں غیر انسانی کیوں ہیں؟ یہ بھی اچھا شبہ آپ نے کیا۔ یہ غیر انسانی تب ہوتی کہ جب یہ جانوروں کی سزائیں ہوتی اور انسان پہ مسلط کر دی جاتی، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کسی جانور کا ہاتھ کاٹ کے نہیں پھینکا جاتا، جی پیر کاٹ کے نہیں پھینکا جاتا، جی تو یہ انسان کے اوپر یہ سزائیں لگانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ عین انسانی فطرت کے مطابق ہے یہ سزائیں۔ اور قرآن پاک میں جو اللہ پاک نے حکم دیا ہے مختلف جگہوں پہ مختلف چیزیں ہیں، جہاں چور کے ہاتھ کاٹنے کے متعلق ہے، یا دیگر جو ہے کہ جان کے بدلے جان ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، کان کے بدلے کان، یہ سب چیزیں ہیں، دانت کے بدلے دانت، تفصیلات ذکر کی ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن معاشروں کے اندر اسلامی سزائیں نہیں ہیں بلکہ ان کی اپنی مصنوعی سزائیں قائم ہیں، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں ایک تو جرم جو ہے وہ کھلم کھلا ہے، اور جرم جو ہے وہاں اس کی شرح زیادہ ہے، جبکہ جن جگہوں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر اسلامی سزائیں موجود ہیں تو وہاں پہ جرم کی شرح بھی کم ہے اور وہاں جرم پوشیدہ طور پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام جو سزائیں مقرر کرتا ہے، اللہ پاک نے جو سزائیں مقرر کی ہیں اس کا مقصد جو ہے وہ معاشرے کی اور لوگوں کی تربیت ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ غیر اسلامی سزائیں جو ہیں جب لوگ قیدوں میں رہ کر آتے ہیں اور جیلوں میں رہ کر واپس لوٹتے ہیں، اور قتل کی سزا جو ہے وہ 7 سال یا عمر قید ہے، جب وہ واپس لوٹتے ہیں کسی صورت میں تو ہم دیکھتے ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ بڑے مجرم بن کے اور جرم مزید سیکھ کر آتے ہیں، جبکہ اسلامی جو سزا یا اس کا طریقہ کار ہے کہ اس میں اللہ پاک نے فرمایا فَلْيَشْهَدْ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ایک گروہ، ایک جماعت اس کو دیکھے، کھلم کھلا اس سزا کو قائم کیا جائے کہ جب چور کا ہاتھ کٹ جائے گا تو لوگ پوچھیں گے بھئی کیا ہوا، اچھی بات نہیں ہے، لوگ بھی دیکھیں گے کہ یہ ہاتھ کٹ جاتا ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو اس سے معاشرے کے اندر جرم کی شرح کم ہوگی۔ دوسری چیز جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اسلام کا نظام جو سزا ہے وہ اتنا عدل والا اور اتنا انصاف والا ہے کہ اسلام جو ہے اس کے اندر جرم کی سزا نافذ کرنے کے لیے جو پروسیجر ہے، جو اس کا عمل ہے وہ انتہائی مختصر ہے، کہ اگر کوئی سزا، کوئی چور پکڑا جاتا ہے یا کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے اور اس کو اوپر جو ہے وہ فوراً گواہی مانگی جاتی ہے، گواہ قائم ہونے کے بعد جو سزا نافذ کر دی جاتی ہے کہ جی ہاتھ کاٹ دیا گیا، لیکن جب وہ دوسری چوری کرے گا، اگر اول تو وہ کرے گا نہیں، اگر کوئی عادی مجرم کرتا ہے دوسری، تو پھر اس کا ایک پیر کاٹ دیا جائے گا،
پھر اگر وہ کوئی تیسری چوری کرتا ہے تو اس کو دیگر سزا تو دی جا سکتی ہے، پھر اس کا ہاتھ پیر نہیں کاٹا جائے گا. کیوں؟ اسلام کسی کو مفلوج کرنا یا اپاہج کرنا نہیں چاہتا، وہ صرف تربیت کرنا چاہتا ہے. لیکن چونکہ وہ عادی مجرم ہے تو اس کو پھر دیگر مراحل پہ لے جاتے ہیں آخر میں کہ یہ بالکل ہی اپاہج ہو کر مفلوج ہو کر ہی نہ بیٹھ جائے. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، کسی بھی انسان کا کوئی ہاتھ اگر کوئی توڑ دیتا ہے یا کاٹ دیتا ہے تو اس کا بدلہ دینا ہے، اس کی دیت آتی ہے، اس کی سزا ہے. کیوں؟ کہ یہ ہاتھ معصوم تھا، اس نے کوئی چوری یا کوئی بےایمانی نہیں کری. لیکن جب یہ خائن ہو گیا، خیانت کر دی، تو اب یہ اس کی معصومیت ختم ہو گئی، تو اب یہ رہنے کا اس کو حق نہیں، اس کو کاٹا جائے گا. سبحان اللہ. تو یہ خیانت کی ایک سزا ہے دوسرے معنی کے اندر. تو بہرحال ان باتوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ جو اسلام کی سزائیں ہیں اور جو شرعی سزائیں ہیں وہ عین انسان کی فطرت کے مطابق ہیں، جو کہ خالق نے اپنی مخلوق کی تربیت کے لیے نافذ کی ہے. اور بالفرض محال اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ غیر انسانی فطرت کے خلاف ہیں، تب تو یہ اور مفید ہوں گی ہمارے لیے، کیونکہ انسانی فطرت اپنے خلاف فطرت چیزوں سے زیادہ گھبراتی ہے اور زیادہ تنگ ہوتی ہے کہ یہ چیز مجھ پہ مسلط نہ ہو جائے. بے شک. تو جب اگر اس کو مان لیا جائے کہ یہ غیر انسانی ہیں، غیر فطری ہیں، تو تب تو یہ اور ہماری اصلاح اور ہمارے اصلاح معاشرہ کا ذریعہ ہیں کہ ہماری طبیعت اس کو قبول نہیں کرتی، اور پھر ہم جرم نہیں کرتے اور ہم اس جرم سے دور ہٹتے ہیں، بھاگتے ہیں یا اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت خوب مولانا صاحب، بہت عمدہ آپ نے جواب دیا اس کا. اب ہم اپنے اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں، اور اگلا مرحلہ ہے وظائف و عملیات. پہلا سوال ایک مرد کی طرف سے ہے، 45 سال ان کی عمر ہے. ان کے اہل و عیال اس کا سوال کر رہے ہیں کہ وہ صاحب کورونا میں مبتلا ہیں اور ان کے اوپر شدید کیفیت ہے اور وہ برداشت نہیں کر پا رہے اور ان میں طاقت کی کمی ہے. تو اس کمی کے لیے وہ کوئی چاہ رہے ہیں کہ کوئی وظیفہ آپ منتخب کریں ان کے لیے. جی ہاں، ان دنوں کافی طویل عرصے سے ایک وبا عالمی طور پر پھیلی ہوئی ہے اور لوگ کافی اس میں مبتلا ہیں، پریشان ہیں. اور یہ ترتیب وار اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت یا کیا مصلحت ہے، ترتیب وار یہ مختلف علاقوں سے گزرتی ہوئی کبھی کہیں اپنی جو گھیرا ڈالتی ہے لوگوں کے گرد، تو وہاں بڑی تباہی اور پریشانی کو کھڑا کرتی ہے. تو اس کے لیے ایک وظیفہ، اگر کوئی شخص کسی کورونا جیسی بیماری میں مبتلا ہے تو اس کے لیے 23واں پارہ ہے ومالیہ، اس کی صورت صاد ہے، اس کی آیت نمبر 41، 42 اور 43. یہ صبح شام جو ہے اس کو پڑھنا ہے اور اس کا اپنی ہتھیلیوں پہ دم کر کے اس کو اپنے جسم پہ پھیرنا ہے، اور اپنے ساتھ جو دوا یا جو پانی وغیرہ وہ پیتے ہیں اس کے اندر اس کا دم کر کے اس کو استعمال کرنا ہے. انشاءاللہ یقیناً اس سے بہتر افاقہ ہوگا. جزاک اللہ خیر. اگلا سوال ایک خاتون کا ہے، پاکستان سے، لاہور سے تعلق ہے، اور وہ پوچھتی ہیں کہ ان کے بچوں کے لیے، لڑکوں کے لیے وہ دیندار لڑکیوں کا رشتہ چاہتی ہیں. اس کے لیے اگر آپ کوئی وظیفہ منتخب کریں. اس کے لیے جو ہے سورۃ تحریم 28ویں پارے میں اس کی آیت نمبر 11 اور 12، آخری دو آیات جو ہیں اس کی تلاوت 21 مرتبہ صبح شام کریں اور اس کے بعد دعا کریں. انشاءاللہ اللہ پاک آسانی کا معاملہ کرے گا اور بہتر جوڑ کے دیندار رشتے اللہ پاک عطا فرمائے گا. جزاک اللہ خیر. اس کے بعد اگلا سوال موجودہ حالات کے بارے میں ہے. مولانا صاحب، موجودہ حالات میں جس وبا سے ہم گزر رہے ہیں، آپ کوئی وظیفہ بتائیں جو لوگ اس بیماری سے بچنا چاہتے ہیں، وہ کیا عمل کریں جس سے وہ اس بیماری سے بچ سکیں؟ اس کے لیے یہ بھی بہت اہم سوال ہے کہ جو آدمی اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوا اور یہ بیماری چھونے سے یا بہت ہی معمولی تعلقات سے پھیل جاتی ہے، اس سے حفاظت کیسے ہو. تو اس کے لیے ایک تو صبح شام کی جو دعا ہے جو حدیث میں بھی آتی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ صبح شام کم سے کم 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ اس کو پڑھ لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اور دعا آتی ہے جو کہ یعنی کسی بیماری میں مبتلا ہونے سے بچنے کے لیے بہت ہی ایک اہم وظیفہ ہے. وہ دعا یہ ہے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ دعا جو ہے اس کو اپنے ساتھ ورد میں رکھیں اور خصوصاً جب کسی بیمار کو دیکھیں تو یہ پڑھیں. اللہ پاک اس بیماری سے اور جو موجودہ وبا انشاءاللہ اس سے ضرور محفوظ فرمائیں گے.
جزاک اللہ خیر. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آخری مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں، اور آخری مرحلہ اس کا نام ہے حیات اسلاف. مولانا صاحب، آج آپ ہمیں کون سا واقعہ اور کس موضوع کو آپ ہمارے سامنے جو ہے رکھیں گے؟ آج کا جو موضوع ہے وہ مسلمان کو راضی کرنے سے متعلق ہے، اور اس کے لیے بڑا ہی ایک دلچسپ اور عجیب واقعہ ہے. اور وہ واقعہ اس طرح ہے کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھا تھا مجلس میں، تو اچانک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے کپڑے سمیٹتے ہوئے اٹھاتے ہوئے آئے، اور ان کے گھٹنے جو ہے وہ اس وقت کھلے ہوئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارا ساتھی جو ہے یہ جھگڑا کر آ رہا ہے. تو انہوں نے آنے کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ گفتگو ایسی ہو گئی کہ جس میں ہماری بات معیار سے بڑھ گئی اور کچھ جھگڑا جیسی کیفیت پیدا ہو گئی، اور مجھے جو ہے اب اس پہ ندامت ہے، اور میں اس پہ جو ہے معافی تلافی کرنا چاہتا ہوں. تو میں کیا کروں؟ جب میں نے ان سے معافی مانگی تو انہوں نے کہا میں معاف نہیں کرتا ہوں تجھے، تو میں اب آپ کے پاس آیا ہوں، آپ فرمائیے کہ میں کیا کروں. یہ گفتگو اسی دوران میں تھی کہ پس منظر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہیں بھی احساس ہوا کہ انہوں نے شاید کچھ سخت الفاظ کہہ دیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو اس پریشانی میں ان کے گھر تشریف لے گئے اور پوچھا کہ ابو بکر صدیق ہیں؟ تو انہوں نے گھر والوں نے کہا کہ وہ نہیں ہیں. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کا درجہ اس طرح ہے کہ بس ان کا ماوا ملجا اللہ کے نبی کی ذات ہی تھی، اس لیے وہ فوراً وہاں چلے گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر یہاں موجود نہیں ہے، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے جاتا ہوں. جب وہاں پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہلے سے ہی موجود تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان کا چہرہ جو ہے وہ غصے سے سرخ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ آپ غصے میں ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آگے آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور گھٹنوں پر بیٹھ گئے. اور 2 مرتبہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ میری غلطی تھی، اس میں میری غلطی زیادہ تھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب میں نے کہا کہ اللہ کو ایک مانو تو تم سب نے کہا تھا کہ میں غلط کہتا ہوں، اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ میں صحیح کہتا ہوں. اور پھر انہوں نے اپنے مال سے اور اپنی جان سے میری غم خواری بھی کی. تو کیا تم میرے لیے اس کو بخش نہیں دو گے؟ 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے. پھر ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی. تو یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اور اگر ہم کہیں کوئی بھول کر جائیں تو ہم اس پر ندامت کے ساتھ معافی مانگ لیں، اور جس کا حق ہم پہ آ گیا ہے اس سے ہم معاف کرا لیں اور اس کو راضی کر لیں کہ بھئی آپ راضی ہو جائیں، میں اپنی غلطی مانتا ہوں، میں اپنی خطا کو جو ہے قبول کرتا ہوں، اور میں آپ سے آپ کا حق جو ہے وہ معاف کرانا چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں. اور یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو الفاظ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف کر دیا. اور اس کے بعد ان الفاظ کے بعد کسی نے کبھی کوئی ایسی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں کی کہ جس سے جو ہے ان کی کوئی دل آزاری ہو. اور ویسے بھی جو کہا جاتا ہے فلسفے کے میدان میں کہ بہادر وہ نہیں ہے جو اپنی بات پہ ڈٹا رہے، اپنی غلطی پہ ڈٹا رہے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غلطی قبول کر کے اس پہ معافی مانگ لے. سبحان اللہ. تو یہ واقعہ جو ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو اگر اس کا کوئی حق کوئی بات رہ گئی ہے تو ہم اس کو راضی کر لیں، اس سے معافی تلافی کر لیں تاکہ آپس میں جو تعلقات ہیں وہ متوازن رہیں. جزاک اللہ خیر. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ. اس واقعے کا بہت ہی پر اثر واقعہ ہے، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اپنی زندگی ہم ان اسلاف کی زندگی کے مطابق ڈھال سکیں، سیرت نبی کے مطابق ڈھال سکیں. ہماری نشریات، پہلی نشریات اس چینل کی یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں. معزز ناظرین اور سامعین، آپ ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا، اور ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، سوالات پوچھنا چاہیں تو آپ ہمیں ہماری ای میل ایڈریس جو کہ اسکرین پہ نیچے آ رہا ہے اس پہ آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں.
مولانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر. اور ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام کی طرف انشاءاللہ دوبارہ سے آپ سے ضرور حاضر ہوں گے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.